میری ساس اپنے کپڑے مجھ سے روز دھلواتی اور دھلے ہوئے کپڑے بغیر سکھائے ہی اپنی الماری میں رکھ دیتی۔ میں حیران رہتی تھی کہ اس سے تو بدبو پھیل جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میری ساس کسی کو بھی اپنی الماری کے قریب نہ آنے دیتی تھی۔ ایک روز میں راز جاننے کے لیے جیسے ہی ساس کی الماری میں کپڑے رکھنے گئی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں تو میرا نام رمشا ہے۔ میری شادی کو سال ہونے والا ہے۔ میری ساس شروع دن سے ہی میرے ساتھ بہت اچھی تھی، لیکن ان کی تعجب بھری حرکات مجھے بہت کھٹکتی تھی۔ میری ساس کا نام نرمینا ہے، جن کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میرے سسر کا کپاس کا اپنا کاروبار ہے، وہ مزاج کے بہت سخت آدمی ہے۔ ان کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا اور ماں تو ان کے سے دب کے ہی رہتی۔ میرے سسر کے کاروبار میں میرے شوہر ان کا ہاتھ بٹاتے۔ میری ساس بہت مشکوک حرکتیں کرتی تھی۔ ان کے پاس ایک پرانے طرز کا صندوق موجود تھا، جس کی چابی وہ ہمیشہ اپنے گلے میں ڈالے رکھتی۔ شادی کے دوسرے دن سے ہی میں سب دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ ہر روز اپنے کپڑے مجھ سے دھلواتی اور پھر بغیر سکھائے ہی اپنی الماری میں رکھ دیتی۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی کہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں نے ایک دن تنگ آ کر اپنے شوہر کو اماں کی حرکتوں کا بتایا تو وہ مجھ سے جھگڑنے لگے۔ بد لحاظ عورت کیا فضول الزام لگا رہی ہو میری ماں پر۔ میں بہت رنجیدہ ہوئی کہ کیوں اس نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ اماں کے روز کپڑے دھلوانے کی عادت سے میں بہت تنگ تھی۔ میں نے اماں سے باتوں باتوں میں کہا، اماں میں بات تھک جاتی ہوں، کپڑے دھونے کے بعد کیا میں کچن کا کام سنبھال لوں؟ لیکن انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا۔ مجھے مزید پریشانی ہوئی کہ اماں ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میں اماں کے کمرے میں کھانا دینے جا رہی تھی جب مجھے اماں کے کچھ گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے اماں وہ صندوق بند کرتی ہوئی دکھائی دی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے جو اماں اسے چھپائے رکھتی ہیں، اور چابی بھی اتنی حفاظت سے رکھتی ہیں۔ آج سے 2 روز پہلے کی بات ہے جب رات میں پیاس کی شدت سے میری آنکھیں کھولی۔ مجھے اماں رات کے آخری پیر کچن میں جاتی نظر آئی۔ میں حیرت میں تھی کہ اماں رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے۔ اماں نے اپنے ہاتھوں میں کھانے کی ایک ٹرے تھام رکھی تھی۔ میں ششت سی ان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا کھانا وہ کہاں لے جا رہی تھی؟ میں نے ان سے پوچھا، اماں یہ کھانا آپ کہاں لے جا رہی ہے؟ تو بولی، مجھے بہت بھوک لگی تھی، اس لیے میں پریشانی کے عالم میں ان کو جاتا دیکھتی رہی، کیونکہ رات کا کھانا اماں ہم سب کے ساتھ کھا چکی تھی۔ اماں سیدھی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ میں کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اماں یہ سب حرکتیں کیوں کرتی ہیں؟ مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے صبح معمول کے مطابق اپنے سارے کام کیے اور اماں کے کپڑے دھوئے۔ آج بھی میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ اماں آپ اپنے سارے کپڑے گیلے الماری میں رکھتی ہیں تو بدبو کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کے کپڑے ایسے ہی رہتے ہیں؟ تو اماں میری بات پر مسکراتے ہوئے بولی، بیٹی مجھے خارش رہتی ہے جس میں سوکھے کپڑے کاٹتے ہیں مجھے، اسی لیے میں گیلے کپڑے ہی پہن کر سوتی ہوں تو ہی سکون آتا ہے۔ یہ ہماری مجھے شادی سے پہلے سے ہی ہے۔ ان کی بات پر مجھے اب وہ بھی یقین نہ آیا، کیونکہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی وہ معمولی باتیں تو بالکل نہیں تھی جن کو نظر انداز کیا جا سکتا۔ میں نے ان کی بات پر صرف اشارت میں سر ہلایا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اماں نے روز کی طرح اپنے دھلے گیلے کپڑے اٹھائے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے بے چینی نے آن گھیرا۔ میں بھی ان کے پیچھے جانے لگی تھی کہ میرا شوہر رحم گھر میں داخل ہوئے۔ ارم گھر کے اکلوتے سپوت تھے اور مزاج میں مرمی میں باپ سے ہی ملی تھی۔ میں مطمئن تھی، بس کمی تھی تو ایک اولاد کی۔ ارحم نے مجھ سے اپنے کھاتے والی کتاب کو پوچھا اور کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اماں کے کمرے میں جانا کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ارحم کے پیچھے ہی چلی آئی کہ کہیں ان کو میری کوئی ضرورت نہ پڑ جائے۔ کھاتا ڈھونڈنے میں کچھ دیر تک ارحم جا چکے تھے۔ میں ہی باہر صحن میں چلی آئی، جہاں میری اماں پڑوسن کو کچھ ہدایت دے رہی تھی جن کی بہو ابھی حاملہ تھی۔ اماں نے مجھے آتے دیکھا تو اپنے پاس بلا لیے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور چائے بنانے کے بہانے اٹھ گئے۔ ان کی نظریں مجھے خود کو پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے کچھ کھڑے ہی کچھ آوازیں سنی جو ہماری پڑوسن کی تھی۔ وہ اماں کو مجھے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کو بول رہی تھی۔ مجھے ان کی باتوں پر پنے اندر خالی پن محسوس ہوا اور تھا سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ اچانک مجھے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی اور میں ڈر کر اٹھ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے چھت پر کپڑے سکھائے تھے، بارش میں گیلے ہو جائیں گے۔ میں جلدی سے پاؤں میں چپل پہن کر باہر بھاگی۔ جیسے ہی چھت پر پہنچی تو میری آنکھیں باہر ابھرنے کو تھی۔ چھت کے بیچوں بیچ اماں کھڑی تھی، وہ بھی شاید کسی کام سے آئی۔ پہن رکھا تھا جو میں نے سوٹ ہوں، لیکن کیا انہوں نے وہی دھویا تھا؟ اماں نے آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو گڑبڑ گئی اور بولنے لگی کہ وہ میں کپڑے اتارنے آئی تھی، مجھے فکر تھی کہ تمہاری محنت ضائع ہو جائے گی۔
بولتے ہوئے مسلسل ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور کپڑے اتارنے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی نیچے چلی آئی۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دماغ میں الجھنوں کا جال تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ روز بروز اماں کی عجیب حرکتوں نے مجھے الگ راستے کا ہی راہ دیا تھا۔ نہ جانے کیا راز تھا ان سب عجیب و غریب حرکتوں کے پیچھے۔ رات کو اتنی ٹھنڈ میں باہر جانا، میں اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگی۔ اگلی صبح میں ساس کے کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے ان کے کپڑوں سے وہی چابی ملی جو وہ ہر وقت اپنے گلے میں ڈالی رکھتی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ آج تو اماں کے راز کا پتہ چل ہی جائے گا۔ کسی بھی حال میں نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور جلد جلد قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھانے لگے۔ جیسے ہی میں ماں کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا وہ الماری میں منہ دیے کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اماں نے قدموں کی آواز پر جھٹ سے الماری بند کر دی اور میری طرف رخ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، جیسے اپنی چوری پکڑی گئی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے بھی ان کو کچھ کرے اتنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ اماں یہ آج کی چابی مجھے کپڑے دھوتے ہوئے ملی۔ اماں کی آنکھیں چابی دیکھتے ہی چمک اٹھی۔ اماں نے فوری میری ہاتھ سے چابی کھینچی اور بولی شکریہ۔ میں صبح سے ہی چابی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں رکھ کے بھول گئی ہوں۔ اماں کی بات پر میں نے بھی کھوکھلی ہنسی چہرے پر سجائی اور ان کے کمرے سے باہر آ گئے۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں کا صرف ایک چابی کے لیے اس قدر بے چین ہونا عام بات نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ اب سچ تک کیسے پہنچوں، کیونکہ اماں تو اپنے کمرے سے نکالنے والی ہی نہیں۔ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے ارحم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ رات کو جب سب گھر آئے تو میں نے ان سے کہا ارحم کیوں نہ اس بار اماں اور ابا کو کہیں گھومنے بھیجا جائے، آخر وہ بھی انسان ہے، تھوڑا ذہن بڑھ جاتا ہے۔ اماں اور ابا دونوں ہی مصروف رہتے ہیں، کہیں جانے کا پلان بنائے نا۔ میری بات سن کر ارحم سوچ میں پڑ کر بولے وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا ابا کے مزاج کا، ان کو ایسی چیزوں سے سروکار نہیں۔ میں بات کر کے دیکھوں گا۔ ارحم نے ابا جی سے بات کی تو انہوں نے توقعاً انکار کر دیا۔ مجھے اپنا منصوبہ خاک ہوتا محسوس ہوا۔ میری دعائیں رائے گاہ نہ گئی۔ کچھ دنوں بعد ہی کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں اماں کو شادی پر جانا پڑ گیا۔ ابا اور ارحم تو صبح سویرے ہی جا چکے تھے۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا میرے پاس۔ میں نے جلدی سے باہر کے دروازے کو کنڈی لگائی اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ اماں کا کمرہ گھر کے تمام کمروں سے بڑا تھا۔ میں چاروں طرف نظریں گھماتی سوچنے لگی کہ کیسے سچ تک پہنچا جائے۔ ایک ایک چیز کو میں نے اچھے سے دیکھا کہ شاید اماں کسی چیز میں چابی رکھ گئی ہو۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایسی کوئی چیز ہاتھ نہ لگی جو اماں کے راز تک پہنچا سکے۔ میں مایوس ہوتی باہر جانے ہی لگی تھی کہ میری نظر الماری پر پڑی۔ میں نے سوچا کیوں نہ چھری یا کسی اوزار سے اسے کھولا جائے۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے میں کچن کی طرف بھاگی اور وہاں سے چھری لا کر الماری کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ پر ہائے دی قسمت، کچھ نہ ہو سکا۔ مجھے بڑا شنبہ ہوا۔ اتنا تردد کرنے کے بعد بھی لاک نہ کھل سکا۔ اب میں اس راز تک کیسے پہنچوں گی جس نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ ایسا کیا کروں کہ اماں کے راز سامنے لے آئے؟ یہ تو وہ خیر ناممکنات میں سے تھا۔ میں اماں کے کمرے سے مایوس ہو کے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن بری طرح معاف ہو گیا تھا۔ ساری کڑیاں کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ آخر کوئی کیوں گلے میں چابی ڈال کر گھومے؟ ایسا بھی کیا ہے جو بہت قیمتی ہے اور اماں وہ سب نظروں سے بچانا چاہتی ہے؟ میں تو سوچ سوچ کر بھی تھک چکی تھی۔ آخر کار ذہن میں دھماکہ سا ہوا، جنہوں نے میں اماں کے کمرے میں رات کو چھپ جاؤں اور سارا معجزہ دیکھوں کہ وہ آخر کرتی کیا ہے۔ ان گیلے کپڑوں کا کیا راز ہے؟ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب سب کے سامنے سچ لا کر ہی رہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب اماں انتہائی طیش کے عالم میں میرے کمرے میں آئی اور غصے سے بولنے لگی تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی ہے، ذلیل لڑکی! تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ آخر کیا لینے گئی تھی تم وہاں؟ کسی کی اجازت سے میرے کمرے میں گئی تھی؟ اماں لال پیلی ہوتی مجھ پر برس رہی تھی۔ میں ششدر رہسی ان کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں ان کے کمرے میں گئی تھی؟ وہ بھی شاید میری سوچ پڑ چکی تھی۔ تبھی چھری میرے آگے لہرائی کہ اپنے کالے کرتوت کے وہاں چھوڑ آئی تھی۔ تم آنے دو، آج تمہارے شوہر کو بتاتی ہوں کسے کیسے اس کی بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ اگر ارحم کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے، اماں مجھے معاف کر دیں، آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ اماں منہ اور سوتی باہر چلی گئی۔ میں روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اماں ارحم کو کچھ نہ بتائے۔ شکر تھا کہ اماں نے ان کو کچھ نہ بتایا، لیکن اس دن کے بعد اماں کی نظریں ہر وقت
کھوجنے میں لگی رہتی۔ میں اب سب چھوڑ کر ان کا خیال رکھتی۔ ان دونوں کاروبار کی وجہ سے ابا کو اور میرے شوہر کو 15 دن کے لیے باہر جانا پڑا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ساس اکیلے تھے۔ میری ساس مجھے دن رات کام میں مصروف رکھتی۔ ان دنوں میں بالکل بھول چکی تھی کہ مجھے کسی بات کا بھی پتہ لگانا ہے۔ اماں مجھے رات گئے کام پر لگا دیتی، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان رہتی کہ آخر اماں ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میرے ساتھ میں اور اماں ایک ہی کمرے میں سوتے رہتے تھے، لیکن ابھی اماں نے میرے سامنے کوئی حرکت نہ کی تھی جس سے میرا شک ان پر جائے۔ یہ ابا کے جانے کے 5ویں دن کی بات ہے جب اماں کو میں نے کچن سے کافی ساری کھانے کی چیزیں لے جاتے دیکھا۔ وہ سارا سامان ایک تھیلے میں بھر رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ اماں یہ سامان کہاں لے کر جائیں گی اور کس کو دیں گی۔ ابھی میری حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ اماں مجھے واپس آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے ان کے آنے سے پہلے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اماں نے کمرے میں آ کر وہ تھیلا بیڈ کے نیچے رکھا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اماں کا بیڈ کا تھیلا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میری تو سانسیں ہی رکنے لگی تھی۔ اماں کی الٹی سیدھی حرکتوں سے اب مجھے بے حد خوف محسوس ہوتا۔ وہ جو کرتی تھی عام باتیں تو نہیں تھی جن کو نظر انداز کیا جا سکے۔ میں نے دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور آگے کی کارروائی کا انتظار کرنے لگی کہ اب اماں کیا کریں گی، لیکن وہ اپنے پلنگ پر گھوڑے گدھے بیچ کر سو چکی تھی۔ میری نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اماں نے مجھے مجبور کر دیا تھا اپنی حرکتوں سے کہ میں اب حقیقت تک پہنچوں۔ میں نے وہ ساری رات آنکھوں میں کاٹی اور سوچتی رہی کہ اس سب سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ آج اماں کی کچھ سہیلیاں گھر آ رہی تھیں۔ اماں نے مجھ سے سارا کھانا بنانے کو بولا۔ میں نے کھانا تیار کر کے اماں کو بتایا۔ تب تک ان کی سہیلیاں بھی آ چکی تھیں۔ وہ سب بھی اچھے کھاتے پیتے گھروں سے تھی۔ اماں نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ سب بہت اچھی تھی سوائے ایک کے جو مسلسل طنز کے تیر اماں پر برسا رہی تھی۔ وہ شاید اماں کو کافی عزیز تھی۔ جب سے چپ چاپ وہ برداشت کرتی رہی، کھانے کا دور چلا تو اماں نے مجھے اپنے کپڑے سے پان دان لانے کو کہا کہ کھانے کے بعد سب پان کھائیں گے۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور پان دان باہر لے جانے لگی۔ اچانک میرا پاؤں مڑا اور پان دان نیچے جا گرا۔ ابھی میں درد سے نہ سنبھلی تھی کہ سامنے پڑی چیز کو دیکھ کر میری نظر سے اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ ہی چابی تھی جو مجھے اماں کے راز تک پہنچا سکتی تھی۔ میں نے جھپٹنے کے انداز میں وہ چابی لی اور اسے اپنے پلو کے نیچے چھپا لیا۔ پھر سارا پان دان سمیٹ کر باہر چلی آئی جہاں اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پان دان اماں کے سپرد کیا اور خود سر درد کا بہانہ بنا۔ مجھے بے حد خوشی تھی کہ آج رات اماں کے سونے کے بعد میں اس راز تک پہنچوں گی۔ اماں ہم سب اتنے سالوں سے چھپا کے آ رہی ہے، آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو ان کو یہ کرنے پر بے بس کرتی ہے؟ میں اپنے خیالوں میں گم تھی جب اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید چائے کا بول رہی تھی۔ میں نے گہری سانس بھری اور کچن میں آ گئی۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور اپنی پتی ڈالنے لگی، پر اچانک ہی پتی کی خوشبو سے مجھے چکر آنے لگے۔ اماں جو کچن سے کچھ لینے آ رہی تھی مجھے سر تھمتا دیکھ کر فوراً میری طرف بڑھی اور مجھے گرنے سے بچایا۔ اماں نے جلدی سے مجھے لٹایا اور ڈاکٹر کو بلوایا۔ جو خبر ڈاکٹر نے سنائی اسے سن کر طبیعت پر چھائی سازش کثافت دور ہو گئی۔ دل میں جیسے خوشیوں کی نئی کوپیں پھوٹ پڑی تھی۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ سکھ میں بدل دیا۔ اماں تو میرے صدقے میں ماری جا رہی تھی۔ اماں نے میرا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ آخر وہ بھی دادی بننے جا رہی تھی۔ میں جب حاملہ ہوئی تو ایک دن اماں میرے پاس ایک پوسیدہ قمیض لے کر آ گئی جو کافی گیلی تھی۔ مجھے اسے دیکھتے ہوئے بھی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے وہ قمیض پہننے کو کہا۔ مجھے حیرت ہوئی اماں مجھے یہ قمیض کیوں دے رہی ہے، وہ بھی اس قدر گندی۔ اماں کی بات پر میں نے سر سے انکار کر دیا کہ یہ میں نہیں پہنوں گی تو اماں بولی جب میں حاملہ ہوئی تھی تب میں نے یہ پہنی تھی کیونکہ تمہارے سسر کو وارث چاہیے تھا اور یہی اس گھر کی ریت ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے پہلی اولاد وارث ہوگی۔ تمہارے سسر نے سختی سے کہا ہے کہ ان کو پہلے سپوت اپنے خاندان کا نام چلانے والا چاہیے، ورنہ اپنے گھر بیٹھنے کو تیار رہنا۔ میرے بیٹے کے لیے لڑکی کی کوئی کمی نہیں۔ اماں کی باتیں سن کر تو مجھے دھچکا سا لگا۔ اب آخر اتنی کڑوی باتیں کیسے کر سکتے ہیں وارث کا اس قدر غرور؟ میں رونے لگی تو اماں نے مجھے چپ کروایا اور قمیض پہننے کی تاکید کرتی وہاں سے چلی گئی۔ میں عجیب نظروں سے پاس پڑی پھٹی پرانی قمیض کو دیکھنے لگی جو کافی بری حالت میں تھی۔
میں نے سوچ کیا تھا کہ کسی قیمت پر بھی میں یہ قمیص نہیں پہنوں گی۔ میں اماں کے کمرے کے بجائے آج اپنے کمرے میں تھی۔ جب مجھے کھٹکی کی آواز سنائی دی میں ڈر گئی۔ میری اور اماں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ میں ہمت کر کے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھایا۔ آج پھر معمول کی طرح اماں کھانا لے کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ میں بھی چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چلی آئی۔ اماں اپنے کمرے میں آئی اور کھانا پر رکھا ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور بیڈ کے نیچے رکھے ٹیبل صندوق کو نکالا اور اسے کھولنے لگی۔ جیسے ہی اماں نے وہ صندوق کھولا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس صندوق میں موجود چیزوں کو دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی۔ پورے صندوق میں طرح طرح کے کھلونے اور کپڑے تھے۔ اماں نے اس میں سے ایک کھلونا نکالا اور صندوق کو واپس تالا لگایا۔ میں حیران کن نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جس کے بعد اماں چلتی ہوئی الماری کے پاس آئی اور اسے کھولا۔ جوں ہی اماں نے الماری کے پٹ کھولے میری روح لرز گئی، جیسے بے جان سا ہونے لگی۔ الماری کا پٹ کھولتے ہی ماں نے اسے سائڈ پر کھسکایا جہاں کوئی خفیہ راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس جگہ پر اماں کے پیچھے قدم رکھے۔ میرے جسم کی کپاہٹ، ٹانگوں کی لرزش مجھے واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اماں ایک راستے سے گزر کر چھوٹے سے کمرے کی طرف چلی آئی۔ میں ان کے پیچھے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی، پر اپنے سامنے منظر پر دیکھتے ہی میری آنکھیں کی پھپیاں پھیل گئیں، زبان جیسے گونگ ہو کر رہ گئی۔ میں کسی پتھر کی مورت کی طرح پتھرائی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں اماں کسی 13-14 سال کی بچی کو وہ کھلونا دے کر کھانا کھلا رہی تھی۔ میری حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ وہ بچی کچھ الگ سی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گھر پڑتی میں نے پاس پڑی مثال کو تھاما۔ اماں پیچھے آٹ پاتے ہی جو چکنا ہوئی، وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا رنگ فک ہو گیا، چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ میں ساری حقیقت جان چکی ہوں۔ اماں نے خود کو سنبھالا اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے اماں پر بے حد غصہ تھا کہ یہ سب وہ کیا کھیر چاہ رہی ہے۔ میں نے چھوڑتے ہی ان سے سوال کیا، کون ہے یہ بچی اور اس طرح اسے سب سے چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اتنے سال سے اگر آپ نے مجھے سچائی سے آگاہ نہ کیا تو میں ابھی ابا کو فون کر کے بلوا لوں گی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی، میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اماں ساری کہانی بتانے لگی۔ میری جب شادی ہوئی ہم بہت غریب تھے۔ میری جس سے شادی ہوئی وہ بہت سخت مزاج ارحم کے ابا کافی گرم مزاج کے مالک تھے، شروع سے ہی ظالم جابر۔ انہوں نے شادی کے بعد سے مجھے کوئی سکھ نہ دیا۔ شادی کے تیسرے ماہ ہی انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے وارث کی ریٹ لگائی۔ انہیں بیٹی کے نام سے نفرت تھی کہ ہمیں اب وارث چاہیے۔ ارحم کے ابا مجھے دن رات بانجھ ہونے کے طعنے دیتے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اماں نے میرے لیے پیر بابا کے مزار پر منت مانگی کہ مجھے اولاد ہو جائے، اور میں ہر روز اس منت کا دیے جلانے مزار پر جانے لگی۔ ایک رات میں واپس آ رہی تھی کہ میرے کانوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں فوراً آواز کی سمت لپکی۔ جنگل میں درخت کے بالکل ساتھ ایک بچہ سفید کپڑے میں لپٹا ملا۔ میری روح لرز گئی کہ کون منحوس بد نصیب جو اس طرح اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس بچی کو لیا اور گھر آ گئی۔ شاید یہ خدا کی طرف سے میرے لیے نام تھا، میری دعاؤں میں کا۔ میں نے اسے سب سے چھپا رکھا۔ میری جس بھی چیز کو یہ چھوتی اس میں برکت ہو جاتی۔ یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ جب جب یہ میرے گیلے کپڑے کو چھوتی رزق میں برکت ہوتی۔ اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ میں اسے چھپا کر رکھتی۔ اگر میں کبھی ارحم کے ابا کے سامنے بیٹی کا ذکر بھی کرتی تو وہ برہم ہو جاتے اور بولتے کہ بیٹیاں تو صرف ناک ہی کٹواتی ہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی منحوس۔ اگر مجھے بیٹی ہوئی تو اس میں خود اپنے ہاتھ سے دفنا دوں گا۔ مجھے صرف اب میرا وارث چاہیے جو میری طرح ہو، ایک مرد جو مضبوط اور طاقتور بھی۔ مجھے ان کی سوچ پر افسوس ہوتا، لیکن میں بھی بس کیا کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے یہ بڑی ہوئی میرے دن بدلنے لگے، کاروبار میں برکت ہونے لگی۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے اسے اپنی اولاد کے لیے دعا کروا دی تو اللہ پاک نے مجھے ارحم عطا کیا۔ میں بہت خوش تھی، پر دل میں بہت عجیب سا ڈر بھی تھا کہ یہ بچی سامنے نہ آ جائے۔ بس اسی لیے چھپا کر رکھا۔ جو قمیض تم کو دی وہ اسی نے مجھے ارحم کے وقت دی تھی، تبھی میرا ارحم ہوا۔ میں نہیں چاہتی تھی جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ابا کی سوچ پر۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، وارث ہونا عورت کی زندگی کا مقصد بنا دیا جائے، اس سے ذہنی اذیت دی جائے، ماں سے
معافی مانگنے لگی کہ میں نے ان کو غلط سمجھا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ میرا فون بجا، خبر سننے کو ملی، ایسا لگا مانو کسی نے کانوں میں پگھلا سیسا ڈال دیا، اور ارہم ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور۔ یہ سن کر اماں تو بے ہوش ہو گئی۔ میری اپنی حالت بہت بری تھی، میرے سسر بہت بری طرح بکھرے تھے، ان کا سارا غرور جا کی طرح بیٹھ گیا تھا، ان کے تکبر کی سزا مل چکی تھی۔ میں اپنے نصیب پر صبر کر گئی، کیونکہ رب بہتر لے کر بہترین عطا کرتا ہے۔ میں ہر حال میں خوشی تھی، بس ارم کی بے بسی میرا کلیجہ چیر لیتی تھی۔ ان سب حادثوں نے اماں کو چارپائی سے لگا دیا تھا۔ اس بچی کو باہر لے آئی اور اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ اس بچی سے الگ ہی نسبت تھی۔ اپنے گھر کو بخیر دیکھ کر میں یہ سوچتی تھی، جب لوگ مرتے ہیں تو غرور کدھر جاتا ہے؟ بیٹیوں سے نفرت کا پرچار کرنے والے ساری زندگی بیٹیوں کا روپ پال لیتے ہیں۔ غرور صرف اللہ کی ذات پر جچتا ہے۔ ایسے الفاظ سے گریز کریں جو بعد میں آپ کے لیے ساری زندگی سزا بن جائے۔ جو لوگ اپنے نصیب پر مطمئن ہوتے ہیں تو ان کو ایسے نوازا جاتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ غرور خاک سے بنے اور خاک میں ملے۔